پہلے خدا نخواستہ میاں بیوی میں اگر کوئی بات ہوتی تھی، شوہر شام کو واپس آتا تھا، معاملہ ختم ہو جاتا تھا. اب جب سے یہ سستا دور آ گیا کال کرنے کا، اب یہاں ذرا سی بات ہوتی نہیں ہے، دنیا میں پھیل جاتی ہے. ہر کوئی مشورے دے رہا ہے، تمہارے شوہر نے یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، ساس کا کام ہوگا، نند کا کام ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ میڈیا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. گھروں کو برباد، اور خاص طور پہ جوان بچے بچیاں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچا کے رکھیں. کتنے لوگ میسج کرتے ہیں، میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں، جوان بچیاں بھی میسج کرتی ہیں، جوان لڑکے بھی میسج کرتے ہیں کہ ہمیں عشق ہو گیا ہے، ہمیں محبت ہو گئی ہے مولانا، ہم سے رہا نہیں جاتا، ہمیں راتوں کو جاگ جاگ کر کوئی عمل بتائیں، کچھ چیزیں بتائیں. عزیزان محترم، یہ کھوکھلے راستے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی پسند کسی وجہ سے آ جائے تو صحیح طریقہ گھر والوں کے ذریعے ہے. گفتگو نامحرم کی تیسرا شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے. جو رات کو اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ گناہ آپ سے ہو رہا ہے تو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. کیسے پڑھیں گے فجر کی نماز آپ جب گناہ ہو؟ اپنے آپ کو بچائیں، ان چکروں میں نہ پڑیں، اپنی زندگی کا ہدف معین کریں. اور جو والدین بہتر سمجھتے ہیں، دیکھیں خود جب انسان کوئی لڑکا اگر اپنے لیے کوئی لڑکی کو ڈھونڈتا ہے نا تو وہ صرف لڑکی کو دیکھتا ہے، جبکہ گھر والے خاندان دیکھتے ہیں. اور تربیت خاندانوں میں ہوتی ہے. یہ ضروری ہے، اس کو سمجھیں. یہ ذمہ داری ہے کہ کل کو آپ کے آغوش میں امام کا سپاہی پیدا ہوگا تو آپ اپنے آنے والی اولاد کے لیے ایک صالح ماں ڈھونڈیں، نہ صرف ایک تصویر کہ انسان اس پر دیکھے. اور اس لیے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرما اللہم صلی علی محمد. بس آخری کچھ فضائل آپ کی خدمت میں اور آپ سے اجازت طلب کروں گا. میں بھی بہرحال کئی دنوں سے چلے جا رہا ہوں. یہ بھی بہرحال اہل بیت کی محبت ہے. اتنا میں نے اتنے دن یہ یورپ میں سفر کیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 18 دنوں میں 9 ملک کیے تھے ایک دفعہ، اور یہ اس دفعہ مجھے 10واں 11واں دن ہو گیا. اتنے شہر، اتنے صوبے، اتنے ٹاؤن جو ہے وہ میں کراچی سے بائی روڈ ہوں اس ٹائم، مسلسل آئے جا رہا ہوں، رکتا جا رہا ہوں، آئے جا رہا ہوں، رکتا. یہ بہرحال اہل بیت ہیں، خود معاملہ چلا رہے ہیں، ورنہ ہمارے بس میں یہ معاملہ نہیں ہے. جانے محترم، امام فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. کم سے کم قیمت. اگر تم بیچنا چاہتے ہو نا اپنے نفس کو تو جنت سے کم نہیں بیچنا. ایک تصویر کی خاطر، ایک تعلق کی خاطر، ایک بات کی خاطر نہیں. جنت کم سے کم جنت ہے. اور جنت میں سب سے اونچا مقام اصحاب امام حسین کا ہے. جنت کی نعمتیں تمنا کریں گی کہ یہ ایک نگاہ ہمیں دیکھ لیں، مگر نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جنت حسین ہے. ان کی جنت حسین ہے. اور ذرا اس کو سمجھنے، یہ وہ وادی ہے جو دعوت دے رہی ہے. آؤ آؤ، ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں. آؤ اس وادی کے اندر، آؤ عشق کی کیفیت سے عاشق کی طرح آؤ، مجنوں کی طرح آؤ. لیلا اور مجنوں کا جو داستان ہے، جسے تمثیل کیا ہے نظام گنجوی نے اپنی کتاب میں، کہ مجنوں جو ہے وہ لیلا کی تلاش میں ایک شہر پہنچا. کہا لیلا کا گھر کہاں ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا مجنوں ہوں. کہا مجنوں کو تو خود پتا ہونا چاہیے لیلا کہاں رہتی ہے. یعنی پتا ہو عاشق کو معشوق کا گھر کہاں ہے. دروازے پہ پہنچ ہی گیا، کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا میں. اندر سے آواز آئی ابھی تک میں ہی ہوں. پھر گیا، پھر پلٹا، کہا کون؟ کہا تم. اس لیے تو وہ
بلے شاہ نے فرمایا نا کہ میں نہیں تو ہوویں، میں ٹراں راواں تو ہوویں، میں بولاں حرف تو ہوویں، میں نہیں۔ وہ ویسے بھی میں، میری، تیری، میری کچھ نہیں ہے۔ بلے شاہی کہتے ہیں نا یہ دنیا مٹی کی ڈھیری، نفس اپنے اندر جانا پڑتا ہے، جانے مت۔ باہر مقابلہ آسان ہے، اندر مشکل ہے۔ یہ در وہی ہے کہ جو اس در سے جڑ جائے نا وہ اندر مقابلہ کر جاتا ہے۔ بالآخری فضیلت علامہ تقی جعفری کا واقعہ میرے ذہن میں کافی دیر سے گھوم رہا ہے، میں نے کہا اس کو بتاؤں اور آپ سے اجازت طلب کروں، جوانوں کے لیے خاص طور پہ۔ میں نے اس طرح کے واقعات دنیا میں جہاں بھی پڑے جوانوں کے لیے، وہ جوانوں کے ذہنوں میں نقوش کر گئے۔ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں علماؤں کا کمال ہے کہ جن کے یہ واقعات ہیں۔ علامہ تقی جعفری جب نجف کے حوزے میں پڑھتے تھے، اور آپ جانتے ہیں علامہ تقی جعفری بہت بڑے فلاسفر تھے، دنیا میں ٹریول کرتے تھے، دنیا میں کانفرنس میں جاتے تھے، جرمنی، برلن، کہاں کہاں دنیا میں جاتے تھے۔ مشہد مقدس میں امام کی خدمت میں سو رہے ہیں ابھی، وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ نہج و بلاغہ کی شرح اور بہترین کتابیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے ایک عمر چاہیے کہ انسان اس کو سمجھے۔ ابھی تک ہم اتنے سال حوزے میں ہو گئے، ہم ان کے آدھے صفحے کو پڑھ کے سمجھ نہیں پا رہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ سب کہاں سے عطا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نجف میں پڑھتا تھا، 27 رجب یوم بعثت جو ہمارے ہاں شب معراج ہوتی ہے، جشن تھا۔ استاد نے کہا کہ جشن کیا جائے رات کو، گرمیوں کی کہہ رہے دن تھے، سخت گرمی، لیکن رات تھوڑی سی بہتر ہوتی تھی۔ جشن ہوا۔ جشن میں جو ہماری مدرسے میں کام کرتا تھا اس نے کہا کہ میں، کیونکہ جشن ہے، تھوڑا مذاق کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے پاس اخبار کی ایک کٹنگ تھی، اخبار پرانی بات ہے، بغداد صدام کا دور ہے۔ اس اخبار پہ تصویر تھی ایک، اس زمانے کی کوئی اداکارہ ہوگی یا گلوکارہ ہوگی، ظاہراً حسین تھی اس کی تصویر۔ اب انہوں نے مذاق کیا، کہا کہ سچ سچ بتانا ہے، خوش مقدس نہیں بننا۔ نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لوگوں کے آگے استغفر اللہ بعد میں، جیسے وہ لطیفہ بھی ہے نا، بس میں نامحرم کو مولانا صاحب نے دیکھا تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، بھائی نہیں دیکھو استغفر اللہ کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں بعضوں کا استغفر اللہ ایسا ہوتا ہے، تو کہا ایسا نہیں کرنا، جو ہے وہ۔ اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ خاتون مل جائے اگر، یا ایک نگاہ امیر المومنین، ایک نگاہ امیر المومنین۔ اب سب کے پاس آئی، کیونکہ بہرحال مذاق تھا، جشن تھا، سب نے بولا مولا سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی، چلو اس تصویر سے بھی ہو ہی جائے۔ علامہ کے پاس جیسے ہی آئی نا، یہ ان کے بیٹے نے واقعہ بیان کیا، ایک واسطے سے بس میں نے اس واقعے کو سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ کے ہاتھ میں جب وہ اخبار آیا نا، وہ تصویر دھندلی ہو گئی، نظر نہیں آئی۔ علامہ نے کہا کہ پوری کائنات ایک جگہ، ایک نگاہ امیر المومنین ایک جگہ۔ اب جب انہوں نے کہا تو باقی بھی طالب علم تھے، مذاق اڑانے لگے، بھائی بس ایسی، مطلب ایسی کیا بات ہے، یہ وہ ہے، نہیں بنو، جیسے ہمارے یہاں کو اچھا بن جائے، 6 اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی طبیعت خراب ہوئی، یہ وہ اپنے حجرے میں گئے، حجرے میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کمرے میں ایک نور آیا، نور آتا گیا اور نور مجسم ہوا، ایک نگاہ امیر المومنین، ایک نگاہ۔ جیسے ہی نگاہ پڑی، تقی جعفری اندر سے تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی باہر نکلے ان کی حالت، استاد بھی استاد تھا، استاد نے جب تقی جعفری کی حالت دیکھی نا، کہا اپنے خادم سے کہ ایسا مذاق نہیں کیا کرو، ہر کسی میں طاقت نہیں امتحانوں سے گزرنے کی، یہ تقی جعفری میں تھی، کامیاب ہو گیا۔
اور یہ اس کا نتیجہ ایسا نکلا کہ علامہ کے وجود سے علی 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 ایسا قلم چلا، پھر چلتا ہی گیا، ایسی زبان ہلی. میں خود برلن گیا، جرمنی. یہ برلن گئے جرمنی میں، کانفرنس تھی انسان کی قیمت کتنی ہے، انسان کی ویلیو کیا ہے. اس پہ بڑے بڑے دانشور دنیا کے آئے ہوئے، بڑے بڑے پروفیسر اپنی تھیوری پیش کر رہے ہیں انسان کی قدر و قیمت کیا ہے. انہیں بلایا گیا، یہ گئے، انہوں نے کہا کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. اگر اس کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے. اس کا ارادہ اگر کار ہے، گاڑی ہے، تو اس کی قیمت ہی یہی ہے. یا آج کے ہمارے زمانے میں دیکھیں کہ انسان کا ارادہ موبائل ہو خالی، تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یعنی انسان چاہتا ہے نا اپنی قیمت پہچاننا، اپنے ارادوں سے پہچانے. یہ جب کہا اتر گئے، لوگ کھڑے ہو گئے، تالیاں، کیا بات کہتی. یہ دوبارہ واپس چڑھے، کہا یہ میں نے نہیں کہا، یہ 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے